زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو کامیابی ہوگی۔ ایسا ایک قرآن عظیم کی ایک آیت کا وظیفہ کریں اور انشاءاللہ العزیز زندگی میں جہاں بھی جاؤ گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کو ناکامی کا سامنا کبھی بھی نہیں، جدھر جاؤ گے کامیابی کامیابی کامیابی، ہر کام میں کامیابی، ہر کام میں خوشی، آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے، آپ کو کسی بھی کام میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کو امتحان میں کامیابی، آپ کو انٹرویو میں کامیابی، آپ کو مالی پریشانی ہے اس میں کامیابی کہ مالی پریشانی ختم ہو، آپ قرض کا بوجھ ہے ادا نہیں کر سکتے اس میں آپ کو کامیابی کے راہ، آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی ملے گی۔ کسی کے ساتھ مقابلہ ہے کسی چیز میں کامیابی، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل زندگی میں مسلمانوں پر یہ زندگی بوجھ سی بن گئی ہے، کیونکہ ہر طرف پریشانی، جدھر دیکھو پریشانی، یا تو مالی پریشانی سے زیادہ تر یہی پریشانی زیادہ ہے، جادو سے لوگ تنگ ہیں، اور اسی طرح قرضوں کا بوجھ علیحدہ، دشمنوں کا خوف، جو بھی پریشانی ہے، امتحان میں ناکامی کا ڈر، کسی مقابلے میں ناکامی کا خوف، یہ تمام پریشانیوں کا حل آج آپ کو ایک آیت کا وظیفہ دیتا ہوں۔ آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر پھر مجھے بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی بن جائے گی، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی آپ کی زندگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 اصول پر عمل کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ تو فرض ہے۔ واقیم الصلاۃ 700 مرتبہ تقریباً کم و بیش اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، واقیم الصلاۃ، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہوئی ہے 5 نمازیں، تو جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو جتنے بھی وظائف پڑھتے جائیں کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ وظیفہ اور دعا کون قبول کرے گا؟ میرا اور تیرا اور کائنات کا اللہ۔ جب اللہ ہی ناراض ہو تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلا شرط ہے نماز۔ آخرت میں بھی سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی بھائی، تو سب سے پہلا شرط نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، یا ربی یا ربی پکار رہا ہوگا، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں ہمیشہ۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ پہ یقین بھی نہ ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے،
میری دعا میرا وظیفہ ضرور قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں اور اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ جس کو شک ہوگا تو بھائی اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو جس کو شک ہوگا میں نے تو وہی بہت سے وظائف پڑھے کبھی بھی کام نہیں ہوا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک۔ ابھی جو میں ایک آیت کا وظیفہ دے رہا ہوں تو اس کا تلفظ ٹھیک رکھیں، کیونکہ جب وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تلفظ بھی ٹھیک نہ ہو، غلط پڑھ رہے ہیں تو الٹا عذاب کا خطرہ ہے۔ تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک، ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس کام میں آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی، اس وظیفے کو 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 21 دن میں آپ کی مراد پوری ہوگی اور آپ کا آنے والا جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت سے، اور صلاۃ حاجت کی نیت سے نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ آخری آیت پر جب پہنچیں گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کو 101 بار پڑھیں، پھر دوبارہ شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچیں گے تو پھر 101 بار پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں اور الف لام میم سے آخری اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون پر پہنچیں گے تو اس آخری 5ویں آیت کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن تک اس پر عمل کریں۔ 21 دن میں آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے گا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔